آیت کو ہم نے پڑھا ہے وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق ان کے رب کی قسم، دو مغرب ان کے رب کی قسم۔ یہ بڑی ہی یعنی لطیف آیت ہے، بڑے پیغام ہے اس میں، دو مشرقوں کے رب کی قسم اور دو مغربوں کے رب کی قسم۔ اچھا قرآن میں تینوں انداز سے موجود ہے، سورہ مزمل میں ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب کا رب، ایک مشرق اور ایک مغرب، سورہ مزمل میں۔ سورہ رحمان میں ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب۔ اچھا ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ میں قسم کھاتا ہوں بہت سے مشرقوں اور بہت سے مغربوں کے رب کی۔ ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، یہ سب قرآن میں ہے۔ ابن ابی القوا نے آ کر اعتراض کیا تھا جناب امیر کی خدمت میں، اور یہ کہا تھا کہ قرآن میں تضاد لگتا ہے، اس لیے کہ کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق، کہیں کہتا ہے دو مشرق، کہیں کہتا ہے کہ بہت سے مشرق۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اب میں عرض کروں گا کہ یہ مشرق اور مغرب ہے کیا۔ تو مولا کائنات نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو یہ سمجھ رہے کہ قرآن میں اللہ نے تضاد رکھا ہے۔ کبھی علی یہ جو تین الگ الگ لفظ ہیں ایک ہی شے کے لیے، کبھی واحد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، یعنی غور کیجیے گا، یعنی یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ پھر کبھی جمع کہتی ہے، کبھی واحد، کبھی بات میں اور نکل گئی۔ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ اچھا اب اور اگر مزید گہرائی میں کہ وہ تفسیر کا پھر ایک باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کو، یہاں جشن کی حد تک مشرق کا رب، دو مشرقوں کا رب، بہت سے مشرقوں کا رب، مغرب کا رب، دو مغربوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب۔ امیر المومنین نے کہا کہ جہاں مشرق اور مغرب اللہ نے کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جہاں مشرق اور مغرب کا ہے کہ یہ وہ آج کا مشرق و مغرب ہے، آج جہاں سے سورج طلوع ہوا تھا جہاں پر غروب ہوا تھا، ایک مشرق ایک مغرب، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ کب مشرقین اور مغربین جو کہا ہے، اب اس میں دو الگ الگ طرح سے روایت، مشرقین کا رب، دو مشرق اور دو مغربوں کا رب۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ شتا اور سیف ہے، رحلت الشتاء والصیف، شتا اور سیف یعنی سمر اور ونٹر۔ فرمایا کہ جب گرمی ہوتی ہے تو سورج کسی اور برج سے طلوع ہوتا ہے، لہذا دن طویل ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ جب سردیوں کا ونٹر ہوتا ہے تو سورج کسی اور برج سے طلوع ہوتا ہے، جب رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں۔ کبھی اس انداز سے بھی سن لیا کریں، شاعری تو سن لی آپ نے، میں کچھ یہ سنا دوں گا آپ کو، دو مشرق اور دو مغرب۔ اچھا ایک اور تعویل بھی ہے اس کی، یہاں ابھی کچھ دیر پہلے مغرب ہوئی، جب مغرب ہو رہی تھی تو فاصلہ ہے تقریباً مثلا کینیڈا کے کچھ سٹیز کا اور گرین لینڈ کا یہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو جب یہاں مشرق ہو رہی تھی مغرب، تو وہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی وہاں پر ایک دن پیچھے ہے نا وہ۔ تو دنیا میں ایک جگہ مغرب تھی، دوسری جگہ مشرق تھی، اور جب یہاں پر مشرق تھی تو کہیں اور مغرب تھی۔ 24 گھنٹوں میں کم سے کم دو مغرب ہوتی ہیں، دو مشرق ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ اور پھر کہا ابھی آئیے اعلیٰ رب کماتوں کا زبان، تم اپنے رب کی کون کون سی، یہ تھوڑی سی تمہید ہے، پھر بڑا لطف آپ محسوس کریں گے جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور مجھ سے آپ تقریباً یہ چوتھا جشن ہے سید الشہداء علیہ السلام کا جو آپ سن رہے ہیں، اگر یہ بات آپ نے پہلے سے مجھ سے سن رکھی ہے تو نہ بولیں، ورنہ ضرور بولیے گا اب جو کہنے لگا ہوں۔ فرمائے رب المشارق والمغارب ولا اقسم برب المشارق والمغارب، رب المشارق بہت سے مشرقوں کی بہت سے مغربوں کی قسم۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں پورے سال میں 360 برجن، 360 برج ہوتے ہیں، روز جو مشرق، کیونکہ زمین کی اپنی حرکت بھی ہے، جس مولا کا جملہ ہے، آج جس مقام سے مشرق ہے کل اس مقام سے الگ ہے۔ آج جو مشرق ہے وہ کل سے الگ ہے، آج جو مغرب ہے وہ کل سے الگ ہوگا۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ جو آج مشرق ہے وہ ایک سال بعد آئے گا۔ پھر علی بول رہے ہیں، اگر میں ساتھ مل کے سوال کے ذرا سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ مولا سمجھا رہے ہیں۔ تو ابن ابی القوا سے کہا دیکھو ایک جگہ کا مشرق اور مغرب کا رب، ایک جگہ کا دو مشرقوں دو مغربوں کا رب، ایک ہی وقت میں ایک جگہ مشرق ایک جگہ مغرب، دو مشرقوں دو مغربوں کا رب۔
پھر فرمایا بہت سے مشرقوں بہت سے مغربوں کرو. یہ تو تفسیر ہو گئی. اب تعبیر سنا دو اس کی میرے ساتھ اگر ہے. یہ تو ظاہر ہو گیا نا, ایک باطن بھی ہے اس کا. ابو بصیر جن کا تعارف میں کروا چکا ہوں یہاں پر, چھٹے امام کے نابینا صحابی, لیکن مولا نے کہا تھا ابو بصیر. ابو بصیر یعنی بصارت رکھنے والوں کا نہیں, بصیرت رکھنے والوں کا باپ. آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن مسجد میں روایت چونکہ سنا چکا ہوں, مسجد میں سب آنکھوں والے موجود تھے, کسی کو مولا نظر نہیں آ رہے تھے. جب مولا نے کہا کہ اس سے سوال کرنا کہ میں کہاں ہوں, ابو بصیر سے پوچھا گیا مولا کہاں ہے؟ کہا سامنے دیکھ بھی رہے, نور نظر آ رہا ہے, اندھیرے میں ہوگا. ابو بصیر کہتے ہیں سوال تو میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے اس بارے میں کہ مولا یہ مشارق اور مغارب کا مطلب کیا؟ بہت سے مشرق بہت سے مغرب. مشرق جہاں سے طلوع ہوتا ہے, مغرب جہاں غروب ہوتا ہے. اسے سمجھ کے اس جملے کو محسوس کیجیے گا کہ مولا مشارق کا مطلب کیا ہے, مغارب کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں, مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں. سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے, نور ہدایت جہاں پر پہنچتا ہے. کہ مشارق سارے انبیاء, مغارب سارے اوصیاء. پھر میں نے سوال کیا کہ مولا ایک جگہ پر ہے رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرق دو مغرب, یہ دو کون مراد ہیں؟ بابا مشرقین سے مراد محمد و علی ہے, مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے. کسی بات پہنچ محمد اور علی سے نور ہدایت طلوع ہوا, پہنچا حسن اور حسین تک. حسن اور حسین وارث ہیں محمد و علی کے. تو مشارق سے مراد انبیاء, مغارب سے مراد اوصیاء, مشرقین سے مراد محمد و علی, مغربین سے مراد حسن اور حسین. ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے منبر پر ایک مشرق میں سورج تو مشرق اور مغرب اصل تفسیر میں وہی مشرق اور مغرب ہے. تعویل میں خاندان پنجتن ہے.